اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، بہن بھائیو، آپ سب کو سلام۔ بیٹا آج کی بات جو نا بڑی مزے کی بات ہے۔ پنجابی میں ایک ضرب المثل ہے، چور چکا چودھری گنڈی رن پردان۔ مجھے نا ایک بچے کا میسج آیا کہ بھائی میں بہت اچھا ہوں اور ہر کام ٹائم سے کرتا ہوں، بڑے اصول سے چلتا ہوں، جبکہ میرا بھائی جو ہے وہ میری گھر میں چلنے ہی نہیں دیتا۔ ہمارے گھر میں اسی کی بات مانی جاتی ہے، میری نہیں مانی جاتی۔ ماں باپ بھی اس سے ڈرتے ہیں اور اسی کی بات کرتے ہیں۔ وہ غلط ہو کے بھی اپنی بات منوا لیتا ہے، میں صحیح ہو کے بھی اپنے بات نہیں منوا سکتا۔ تو میں نے کہا کہ آپ ویڈیو بنا کے بھیجیں، ہم آپ کی ویڈیو پہ پھر اپنا کمنٹ دیں گے، جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ بھی بتائیں گے، اس کا حل بھی نکالنے کی کوشش کریں گے۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، اس طرح سے میرے گھر والے اور میرے خلاف ہو جائیں گے اور پریشان کریں گے، بھائی مجھے اور بےعزت کرے گا، وہ بات بات پہ پہلے ہی مجھے بےعزت کرتا ہے۔ تو اس کی پرابلم میں نے سنی، تو میرے ذہن میں یہ ضرب المثل آئی کہ چور چکا چودھری گنڈی رن پردان۔ اچھا، یہ پنجابی کی وہ ضرب المثل ہے جو بڑی آج کل معاشرے میں، ایوانوں میں، دنیا میں، انٹرنیشنل لیول پہ بڑی فٹ آتی ہے۔ وہ بچہ بہت پریشان تھا، میں نے اس کو سمجھایا کہ آپ پریشان نہیں ہو، دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا حل نکلتا ہے اور کس طریقے سے ہم معاشرے کو ہینڈل کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ اس کا بھائی ذرا منہ پھٹ ہے، بدتمیز ہے، آوارہ سا ہے، وہ مارنے میں بھی دریغ نہیں کرتا، ماں باپ بھی اسی کی سنتے ہیں، بہن بھائی بھی اسی کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو بیٹا یہ تو معاشرے کے رویے ہو گئے ہیں کہ جب ابتدا ہی ہم نے غلط کر دی، ابتدا میں ہی اتنا مطلب کہ ہم ماں باپ ڈر جائیں اور نا انصافی کرنا شروع کر دیتے ہیں بچوں کے ساتھ، تو بچے پریشان ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ خود کو سوچتے ہیں کہ اب ہم اس کا کیا کریں، کہ جو اچھی چیز ہوتی وہ چھین لیتا ہے، جو اچھا کھلونا ہوتا وہ بچہ بدتمیز بچہ چھین لیتا ہے، جو کمپرومائزنگ ہوتے وہ کمپرومائزنگ کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ملک کمپرومائزنگ ہوتے ہیں وہ ادھر کی بھی سن لی، ادھر کی بھی جی یس سر کر کے ٹائم گزارتے ہیں۔ اور جہاں پہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں رہتا، اصول کی بات نہیں رہتی، ہم لڑنا شروع کر دیں گے یا اونچی اونچی بولنا شروع کر دیں گے اور یا تو پھر رونا شروع کر دیں گے، اور اس طریقے سے خود کو سچا ثابت کرتے ہیں۔ سچے اس طرح سے نہیں ہوتے۔ ہم لوگ عجیب رویے ہم نے بنا لیے ہیں کہ ہر کوئی الگ الگ کتاب اپنی لے کے بیٹھا ہے۔ وہ کہنے لگا جی میرا ایک بھائی انگلینڈ میں ہے، تو ابو جی ایک ہی بات ہوئی ہے کہ ایک ہی حدیث اس کو سناتے رہتے ہیں کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بیٹے کی کمائی جہاں مرضی باپ خرچ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی سلسلہ نہیں۔ وہ بیٹے کی کمائی یہ تو نہیں، آپ سرکار نے کہا کہ ایک بیٹے سے چھین کے باقی دوسرے کو دے دو، جو آوارہ ہے، جو بدتمیز ہے اس کو دے دو، یہ تو نہیں آپ نے سرکار نے کہا۔ اپنی ضرورت کے لیے آپ جو مرضی کریں، چلیں ماں باپ ہیں، حیا کریں، یہی کہہ سکتے ہیں بیٹا، صبر کریں، حیا کریں۔ اسی طریقے سے عورتوں کو کئی دفعہ سنا ہے کہ فلاں عورت سے جھگڑا نہیں کرنا، یا اس کے سامنے کوئی اصول کی، وہ بڑی بدتمیز ہے، وہ 1 منٹ میں بےعزت کر دیتی ہے، ہر وقت لڑتی رہتی ہے، اس سے بھی لوگ ڈرتے ہیں۔ یہی ڈر، یہی خوف جو ہے یہ ان لوگوں کو پروموٹ کرتا ہے جو غلط ہیں، بے ایمان ہیں، بدتمیز ہیں۔ معاشرہ اسی روش پہ چل پڑا ہے۔ مجھے بڑی ہنسی آئی، ایک بندے نے کہا جی، وہ باہر بیٹھا تھا، کہتا جی میں آپ کو ایک حدیث بھیجتا ہوں، ذرا وہ دیکھیے۔ وہ حدیث اس کی ساس کی بہن نے بھیجی تھی، اس کی خالہ ساس نے، کہ ماں باپ کی عزت اپنی جگہ، لیکن اگر ساس آواز دے نا تو بندہ نماز توڑ کے چلا جائے، یہ ہے حدیث۔ کہتا فاروق بھائی آپ مجھے بتائیں ایسی کوئی حدیث ہے
میں نے کہا بیٹا میرے علم میں تو اتنا ہے، اسلام ہے نہیں، میں کون سا مولوی ہوں۔ دیکھو میں تو اتنا جانتا ہوں کہ ہر مسلمان کے پاس ابا کی حدیثیں الگ ہیں، بھائی کی حدیثیں الگ ہیں، بہنوں کی حدیثیں الگ ہیں، ساس کی الگ ہیں، سالوں کی الگ ہیں۔ ہر رشتہ اپنی اپنی حدیثیں ڈھونڈ کے بیٹھا ہوا ہے۔ امیر جس کے پاس پیسے ہیں اس کے لیے، غریب کے لیے کوئی حدیث نہیں۔ بچہ اگر کمزور ہے، غریب ہے، ایک امیر ہے، تو باپ اس کو حدیث سناتا ہے امیر کو کہ سرکار نے یہ فرمایا ہے۔ غریب کو کہتا ہے کہ کوئی حدیث نہیں۔ غریب چاہے ساتھ والے گھر میں بیٹا بھوکا بیٹھا ہو، ابا جی رج کے کھا رہے ہو ایک سے لے کے، تو وہ اس کو یہ حدیث نہیں سنائیں گے کہ جو ہمسایہ ہے اگر وہ بھوکا بیٹھا تو آپ کا رزق حرام ہو جاتا ہے۔ ہم نے صرف اپنے مطلب کی حدیثیں، اپنے مطلب کی آیتیں یاد کی ہیں۔ تو چور چکا چودھری والی بات یہ ہے کہ ہم نے اسلام میں بھی چوری شروع کی ہوئی ہے، حدیثوں میں اپنے پاس سے جھوٹی حدیثیں گڑھ کے جو لوگ سناتے ہیں اور جو اپنے مطلب کے لیے بناتے ہیں، کیا وہ بھی اپنا دنیاوی کاموں کے لیے جو چور رستے اسلام میں ڈالتے ہیں، کیا وہ بھی کہہ سکیں گے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ ہم اللہ کی مان رہے ہیں؟ اللہ کی تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو چوروں ڈاکوؤں کی مانتے ہیں، اللہ کی تو بات مانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کی بات مانے تو پھر تو سیدھے سیدھے چلیں، کوئی پرابلم معاشرے میں رہے ہی نہ، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے ہی نہ۔ بیٹا میں نے اس بچے کو سمجھایا کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی سنو۔ جب بہن بھائی بھی آپ کو صحیح بات نہ کریں تو آپ یہ دیکھو کہ آپ کو اللہ کیا حکم دے۔ اللہ آپ کو ماں باپ کا حیا کرنے کا حکم، رشتوں کی رسپیکٹ کرنے کی، لیکن یہ نہیں اللہ کہتے کہ آپ بزدلی کریں اور اپنا حق چھوڑ دیں صرف اس خوف سے کہ یہ بدتمیز ہے، بدتمیزی کرے گا۔ ماں باپ کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ زیادتی کریں کسی کے ساتھ، اور مطلب کی حدیثوں کی بجائے اوورال ساری حدیثیں یاد کریں مطلب کی آیتوں کے بغیر۔ کہ اب مجھے حیرانگی ہوئی کہ وہ بی بی نے اپنے پاس سے یہ حدیث بنائی کیسے، یہ سوچا کیسے؟ یہ کون سی رسپیکٹ ہے، یہ کون سا دین ہے یہ جس کی ہم تبلیغ کر رہے ہیں؟ اسی طرح جب میں غور کرتا ہوں تو جہاں سے زیادہ فنڈنگ ملتی ہے وہاں کی ہم بات ہی نہیں کرتے۔ ہمارے مولوی صاحبان اسلام کی بات نہیں کرتے، وہ بادشاہ کی بات کرتے ہیں۔ یہ یو اے ای کے بادشاہ سے ہمیں فنڈنگ آتی ہے، تو اب وہ چاہے اسرائیل کو بھائی کہے، باپ کہے، بیٹا کہے، جو مرضی رشتہ بنا لے اسرائیل سے، اس کے متعلق بات نہیں کرنی، بادشاہ سلامت کو غلط نہیں کہنا۔ اور ایران والے بھی ایسے کرتے ہیں، جہاں سے فنڈنگ آتی ہے اسلام کی بات نہیں کرتے، فنڈنگ کی بات۔ جو پیسہ بھیجتا وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میری جے جے کار کرنی ہے، میرا کھاتے ہو میرا ہی، ہم اللہ کا کھاتے ہوں تو اللہ کی بات کریں، جب ہم کسی بادشاہ کا کھاتے ہیں تو اس کی تعریف کرنے پہ مجبور ہیں۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بادشاہوں کے لیے تو نہیں ہیں، فنڈنگ کے لیے تو نہیں ہے۔ اسرائیل کی باتیں اب کیوں نہیں مولوی حضرات کرتے؟ کیوں نہیں کہتے کہ یہ یو اے ای نے جو کیا ہے یہ غلط کیا ہے، یہودی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا مسلمان کا؟ لیکن نہیں، یہاں پہ ہمارے تمام علماء اکرام کی زبانیں چپ ہیں۔ وہ جو ماشاءاللہ ذرا سی بات پہ یہ کہہ دیں کہ فلاں عورت نے گستاخی کی ہے، اس کو قتل کر دو، جلوس لے کے نکل جاؤ، سڑکوں پہ آگ لگا دو۔ اب یو اے ای کے متعلق بھی ایسے کریں نا، انہوں نے تو بہت بڑا کام کر دیا، یہودیوں کو ایک ملک تسلیم کر لیا اسرائیل کو۔ پاکستان نے تو نہیں کیا۔ سعودی عرب اگر غلط کہتا ہے، ہمیں اشارہ کرتا ہے، ہم اس پہ جی جی یس سر، صبح وہ کہے کہ شیعوں کے خلاف یہ کرو تو ہم نے کہنا ٹھیک ہے، کیونکہ فنڈنگ آتی ہے، ہم غریبوں کے بچے مروائیں گے، انہیں فرقہ واریت سکھائیں گے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہم اسلام کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم اللہ کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ ہم اللہ ہی کی بات کریں، جو اللہ کا حکم ہے اس پہ چلیں۔
हमें किसी बादशाह की सुनने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे पेट के अंदर जो दोज़ख है वो नहीं भरती, हमारे ज़हनों के अंदर जो फतूर है वो नहीं करती। छोटी छोटी चीज़ों को से शुरू होके बड़े बड़े मसले बनते हैं घरों में। छोटी छोटी ज़्यादतियाँ बाद में जायदादों के मसले कत्लों तक जाते हैं। माँ बाप को ऐसी छोटी ज़्यादतियों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए कि नहीं बेटा तुम गलत हो, ये तुम्हारा हक नहीं है, तुम्हारे भाई का हक है। नहीं, हम कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, वक्ती तौर पे और जान छुड़ाओ जी। ये कौन सा जान छुड़ाने का तरीका है? ये हम उसको कहते हैं कि तुम और करो, हम और बर्दाश्त करेंगे, तुम बदमाशी करते जाओ। इसी तरह मुआशरे में एक छोटा बदमाश पहले होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर और बड़ा, क्योंकि हम बर्दाश्त करते जाते हैं, हम उसके खिलाफ नहीं। फिर हम उसके पास अपने मसाइल जुल्म करने के लिए उसका साथ लेते हैं, उसको बदमाश हम खुद बनाते हैं, वो खुद बदमाश नहीं बनता। हमारे कमज़ोर जहन, गुलामी परस्त जहन और जो जी सर यस सर, सच नहीं बोलना, वक़्त निकालना है, वक्ती फ़ायदा लेना है, ये चीज़ें लोगों को फिर बदमाश बनाती हैं। उन लोगों को कि जिनको झूठा होने के बावजूद भी हम झूठा नहीं करते और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े नहीं। करबला के दिनों में, मुहर्रम के दिनों में हम करबला की बातें करेंगे, रो रो के हम सिखाते हैं, लेकिन किसी पे असर होता है कि जैसे सरकार हज़रत इमाम हुसैन ने हक का साथ दिया, क्या मुसलमान वैसा साथ देते हैं? हम कौन से मुसलमान हैं? हम अल्लाह की नहीं सुनते, लोगों की सुनते हैं। हम फतवे लेने जाते हैं अपनी ज़रूरत के तहत, हमने जी बाहर जाना है, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हाँ जी हमने ज़कात बचानी है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, हमने हमसाए का मकान पे कब्ज़ा करना है, उसके लिए कैसा फतवा होना चाहिए। कि हर तरह के फतवे बिक रहे हैं। इन लोगों के मुतल्लिक़ कुरान पाक में कहा गया था कि मेरी आयतों को ना बेचना, चंद टकों की खातर, मेरी चंद सिक्कों की खातर मेरी आयतों को ना बेचना। अल्लाह ताला को पता था कि हम लोग इतने गुनाहगार हो जाएंगे, लेकिन मुआशरा बड़ा अजीब सा हो गया। मज़ेदारी की भी बातें इसमें होती हैं, अजीब व गरीब किस्म के घरों के मसाइल होते हैं। बहनें अमीर भाई के लिए अलग हदीसें याद करती हैं, गरीब भाई के लिए अलग हदीसें याद करती हैं, माँ बाप गरीब बच्चों के लिए अलग हदीसें याद करते हैं, अमीर बच्चों के लिए अलग हदीसें याद करते हैं। हर रिश्ता पैसे का रिश्ता बन गया, मतलब परस्ती का रिश्ता बन गया, खलूस का, मोहब्बत का, प्यार का, अदब का, एहतराम का। ये तो अब हम पढ़ते ही नहीं ना, इनका तो हमें पता ही नहीं, ये तो हमारे रिश्तों से वैसे ही गायब हो गया। तो उस बच्चे को मैंने फिर लास्ट पे यही कहा कि बेटा ये छोटी छोटी ज़्यादतियाँ आगे बहुत बड़ी ज़्यादतियाँ बनें। आप अल्लाह के हुक्म पे चलो और अपने हुक्म ना चलाओ, अपनी सोच ना चलाओ, जो अल्लाह आपको हुक्म देता है। माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, बहन भाइयों के साथ छोटे हैं तो मोहब्बत से पेश आओ, बड़े हैं तो एहतराम से पेश आओ, लेकिन ज़्यादती बर्दाश्त ना करो। गलत बात पे स्टैंड लो। जब आप स्टैंड लोगे, आहिस्ता आहिस्ता ये रवश ये ख़त्म हो जाएगी। अगर इसको बर्दाश्त करते रहोगे तो वो बिल्कुल आपको एक दूसरे से दूर कर देगी, यहाँ तक कि आप एक दूसरे के दुश्मन बन जाओ। शुरू दिन से हम अपने बच्चों को एक दूसरे के दुश्मन ना बनाएं, अच्छे को अच्छा कहें, बुरे को बुरा कहें। ये तरीक़ाकार छोड़ दें कि नहीं जी फलां ओ मैं तो इसलिए फिर उसको नहीं डांटा कि वो बदतमीज़ है, या वो जल्दी रो पड़ता है, या वो सेंसिटिव ज़्यादा है। नहीं, ये नहीं बात। इसको रोकें, इस चीज़ को रोकें और सही तरीके से बात करें, समझाएं, एक दूसरे का अदब व एहतराम सिखाएं, प्यार मोहब्बत सिखाएं और अमीरों गरीबों का फ़र्क निकाल के, पैसे का फ़र्क निकाल के रिश्तों को मिले। अलग अलग हदीसें ना याद करें, पूरी हदीसें याद करें, पूरे कुरान को पढ़ें, जो अल्लाह का हुक्म है वो करें।
ये नहीं कि गरीब के लिए अल्लाह का हुक्म और अमीर के लिए चले कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, ये अमीर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ छोड़ दें या उसको राहत देना छोड़ दें या उसकी गुनाहों को भी गुनाह, गरीब के तो छोटे से छोटे गुनाह को हम बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं। मेरा ख्याल कि गरीब, हमारा मुआशरा यहाँ तक पहुँच गया है कि गरीब अगर छोटी सी चोरी करे तो उसको सजाए मौत सुना दी जाएगी कि ये तो बड़ा गंदा बंदा है। अमीर अगर कत्ल भी कर दे तो उससे वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, वो बड़ी मजबूरी में किया इसने, ये नहीं होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक जैसी, क्योंकि इस्लाम ने यही चीज़ें सिखाई हैं। अब हम इस्लाम को छोड़ के कानून से सीखना चाहते हैं। कानून में तो पहले हमने रखने डाल दिए हैं। इस्लाम में किसी को ये इजाज़त नहीं कि ये अमीर है तो ये बेईमानी कर सकता है, ये जुल्म कर सकता है, गरीब को हक हासिल नहीं है। वहाँ पे दोनों एक पर हैं। जिस तरह अल्लाह के हुजूर रोज़े महशर सब एक जगह खड़े होंगे, एक जैसा हिसाब होगा, वहाँ पे कोई रियाकारी नहीं होगी। अगर दुनिया में भी हम ऐसा ही कानून चलाएं, इसी तरीके से निज़ाम चलाएं, तो हर चीज़ आपको बड़ी प्यारी और बड़ी अच्छी मिलेगी, इसके रिज़ल्ट बड़े प्यारे मिलेंगे और दुनिया अमन से चलेगी। वरना घर भी अमन से नहीं चलते जब हम ये छोटी छोटी रियाकारियाँ शुरू कर देते हैं, बेईमानियाँ शुरू कर देते हैं। उस बच्चे की परेशानियाँ अल्लाह दूर फरमाए और अल्लाह ताला उसे सब्र दे और असूल पे खड़े रहने की हिम्मत दे और वो अच्छे तरीके से उनको समझा सके कि हक ये है, फ़र्ज़ ये है, तमीज़ ये है, सलीका ये है। खुदा हाफिज़ बेटा।